السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم، ويل لأقماع القول ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. رواه البخاری فی الادب المفرد. ابھی آپ کے سامنے الادب المفرد کی ایک صحیح روایت پڑھی گئی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ارحموا ترحموا، تم رحم کرو، تم پر رحم کیا جائے گا. یعنی تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ کی مخلوق پر رحم کرو، سختی مت کرو، ظلم نہ کرو، رحم و کرم کا معاملہ کرو، اپنے دلوں میں انسانیت پیدا کرو. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا میں تم پر رحم کیا جائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالی رحم کرے گا. جو جیسا کرے گا اس کے ساتھ ویسا سلوک کیا جائے گا. وَاغْفِرُوا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ، تم معاف کرو، تم کو معاف کیا جائے گا. تم معاف کرو، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے گا. یعنی یہاں پر ایک تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہم معاف کر دیں، چھوڑ دیں. ہم اگر کسی کو معاف کریں گے، بدلہ نہیں لیں گے، انتقام نہیں لیں گے، معاف کر دیں گے اور آگے بڑھ کر کے تواضع اور خاکساری اختیار کریں گے، نرمی اور مروت پیدا کریں گے، تو اللہ تعالی ہمیں بھی معاف کر دے گا. ہم معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. یعنی معافی کب حاصل ہوگی؟ جب ہم خود دوسروں کو معاف کریں گے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ویل لاقماع القول، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینے والوں کے لیے تباہی اور بربادی. یعنی جو لوگ دینی بیانات اور دینی نصیحتیں، باتیں سنتے ہیں، مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں، تو اس پر عمل کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ صرف سنیں اور سن کر کے اس کو بھلا دیں، ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں، تو تباہی ایسے لوگوں کے لیے. یعنی یہ بہت بڑا جرم یہ ہے کہ آدمی کے پاس علم ہو، علم کے باوجود بھی جہالت اور ضلالت کی وادی میں ٹمکٹویاں مار رہا ہے، جان بوجھ کر کے شرارت کر رہا ہے، جان بوجھ کے گناہ کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ ایسے شخص کے لیے تباہی و بربادی ہے جو ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے نکال دے. یعنی سننے کے بعد اس کا حق ادا نہ کرے. دین کی بات کو سننے کے بعد بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ حقوق ہیں کہ ہم دین کی بات کو سنیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، دوسروں تک پہنچائیں، نصیحت کریں، اس کو یاد رکھیں، اس پر عمل کریں. یہ نہیں کہ آدمی سن لے، بس سن کر کے دوسرے کان سے نکال دے، لذت کے واسطے سنے، ذوق کے واسطے سنے. افسوس کا مقام ہے کہ آج کا دور ایسا ہے کہ دینی نصیحتیں، دینی پروگرام اور مجلسیں میں اکثر لوگوں کا حال یہی ہے کہ وہ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں اور نمبر دیتے ہیں کہ فلاں آدمی کی بات اچھی تھی اور فلاں آدمی کا انداز اچھا نہیں تھا. جاہل ہو کر کے علماء پر یہ
نمبر دینے کا کام کرتے ہیں. بڑا افسوس کا مقام ہے. دین کی بات ہے، شریعت کی بات ہے، حدیث کی بات ہے، قرآن کی بات ہے. اس کو سننے کے بعد ہم عملی جامہ پہنائیں، اس کا حق ادا کریں. یہ نہیں کہ ہم سن کر کے دوسرے کان سے نکال دیں. سننے کو تو ہم نے سن لیا، لیکن کریں گے وہی جو ہم کو کرنا ہے، جو ہمارے مزاج اور ہماری طبیعت کے موافق ہو. تو یہ یہودیت، یہ یہودی روش ہے. قالوا سمعنا وعصینا. یہودی نے کہا کہ ہم نے سننے کو سن لیا، لیکن ہم کریں گے وہی جو ہماری عادت ہے. کہتے ہیں ہم نافرمانی کریں گے. یہودی برباد ہوئے، ان کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا. عیسائی برباد ہوئے، ان کے پاس علم نہیں تھا لیکن عمل بہت زیادہ تھا. تو سننے کے بعد ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم اس کے تقاضوں کو پورا کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُصِرِّينَ الَّذِينَ يُصِرُّونَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے بوجھتے ہوئے گناہوں پر اڑے رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، اصرار کرتے ہیں، گناہ کے بعد گناہ کرتے جاتے ہیں اور اسی پر ڈٹے ہوئے ہیں، اڑے ہوئے ہیں. توبہ کی توفیق نہیں ہے، توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے، بس گناہ کے بعد گناہ کرتے جا رہے ہیں، جری ہو رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے. کیونکہ گناہ کرنے کو تو آدمی کو لذت تو محسوس ہوتی ہے، آدمی کو اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے، لیکن اس کے بعد مرحلہ بڑا سنگین ہے. گناہ کے اثرات انسانی زندگی میں، سماج میں، گھر میں، افراد میں، گھر میں، اولاد میں، جسم میں طرح طرح کے مفاسد جنم لیتے ہیں. گناہوں کے کتنے نقصانات ہیں. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک موٹی کتاب لکھی اس پر. گناہ الداء والدواء، گناہ کی سنگینی اور اس کے خطرناک مفاسد انسانی زندگی میں جو مرتب ہوتے ہیں، بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے. بڑی نفیس کتاب ہے. تقریباً 40 سے زائد نقصان کا تذکرہ کیا ہے. تو آدمی جانتے بوجھتے ہوئے گناہ پر اڑے رہے، اسی پر ڈٹا رہے، اصرار کرتا رہے اور توبہ نہ کرے، معافی نہ مانگے اور گناہ کے بعد گناہ کرتا جائے. تو یہ انسانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ ابلیسیت ہے. انسان سنبھلتا ہے، سمجھتا ہے اور گناہ کے بعد اپنی آنکھ کھولتا ہے، توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑاتا ہے. لیکن آدمی گناہ پر گناہ کرتے جائے اور اسی پر اڑا رہے، اصرار کرے، تو ایسے لوگوں کے لیے تباہی و بربادی ہے. لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس حدیث کی روشنی میں دوسروں کو معاف کریں، دوسروں پر رحم کریں اور دین کی باتوں کو سنجیدگی سے سنیں، اس پر عمل کریں اور گناہ سے بچیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.